میں نے اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھا جو دکان کے اندر تو آ گئی تھی لیکن متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ میں اس کی مدد کے خیال سے آگے بڑھا۔ مجھے وہ کپڑا چاہیے۔ اس نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ حلیے سے وہ ایک بھکارن لگ رہی تھی۔ پیسے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں اسے یہاں سے بھگا دینا چاہتا تھا لیکن اچانک میری نظر اس کے پھٹے ہوئے دامن اور پھٹی ہوئی آستین پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی ہی تنگ دست لگ رہی تھی۔ دکان میں اس وقت چاچا تھا اور نہ ہی اسلم۔ میں اس لڑکی کی مدد کر سکتا ہوں، میرے دل میں بار بار خیال آیا۔ دکان کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر اس کا تن ڈھانپنے کے لیے میں ایک سوٹ دے دوں گا تو چاچا کی دولت میں کمی تھوڑی آئے گی۔ یہی سوچ کر میں نے کالے شاپر میں سوٹ رکھا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سلا سلایا سوٹ ہے، آپ یہ پھٹے ہوئے کپڑے اتار دیں، میں نے بڑی نرمی سے اس سے یہ کہا تھا۔ اس نے حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلک جھپکتے میں وہ سوٹ لے کر دکان سے چلی گئی، لیکن میں اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا اس کی مدد کر کے۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں چاچا کے ساتھ اسلم آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شروع سے ہی اپنے دل میں میرے لیے بیر رکھتا تھا۔ ابھی بھی اس نے حقارت سے میرے وجود کو دیکھا اور اپنے باپ سے نہ جانے کیا کہنے لگا۔ میرا نام بہروز ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میرے ابا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ شروع سے ہی میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکا اور بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے جو گاؤں کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں جب تک گاؤں میں رہا گھر میں غربت کا ڈیرا تھا۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ شہر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ اماں کہنے لگی، شہر میں تو تیرے چاچا بھی رہتے ہیں، جا کر ان سے کوئی مدد مانگ۔ مجھے اتنی تو امید نہیں تھی کہ چاچا میری کوئی مدد کرے گا۔ سنا تھا کہ شہر میں ان کا کپڑوں کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ پھر اماں سے ڈھیروں دعائیں لے کر اور انہیں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں شہر چلا آیا۔ چاچی اور میرے دوسرے سارے کزنوں نے برا سا منہ بنایا تھا مجھے دیکھ کر۔ میری ایک کزن مجھے پینڈو کزن کہہ کر پکارتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میرے چاچا کا بیٹا اسلم، وہ تو سخت نفرت کرتا تھا مجھ سے۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا لیکن انتہائی بگڑا ہوا اور آوارہ لڑکا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کپڑوں کی دکان پر ہی کام کرتا تھا، لیکن چاچا ہر وقت اسے ذلیل کرتا رہتا کیونکہ وہ دکان دوسروں کے حوالے کر کے خود غائب ہو جاتا تھا۔ ایسے میں میرے چاچا کو لاکھوں کا نقصان ہوتا۔ پھر چاچا مجھ سے کہنے لگا، دیکھ بہروز، اس شہر میں کام ملنا تو بہت مشکل ہے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم میری دکان پر ہی کام کرو۔ تمہیں میں مناسب تنخواہ دے دیا کروں گا جیسے میں دوسرے ملازموں کو دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے بھروسے کو کبھی توڑنا مت۔ ایسا نہ ہو کہ تو عشق و عاشقی کے چکر میں پڑ جائے اور میری دکان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں نے چاچا کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یوں میں ان کی دکان پر ملازم بن کر کام کرنے لگا۔ ابا اور چاچا کو دادا کی زمینوں میں سے جو حصہ ملا تھا، ابا نے تو وہیں پر زمین خرید کر کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی تھی، جبکہ چاچا نے اپنا گھر اور زمینیں بیچ کر شہر میں کاروبار کر لیا تھا۔ یہ قسمت کی بات تھی کہ چاچا کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا، جبکہ ابا کو خوب نقصان ہوا تھا کیونکہ وہ زمین بنجر نکل آئی، جس کی وجہ سے اسے کوئی خریدنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ ابا بیچارے نے ساری زندگی غربت میں ہی گزاری تھی، حالانکہ میں 16 سال کا ہو گیا تھا۔ پھر وہ انتقال کر گئے۔ اب میرے کندھوں پر ہی پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میں بھی جاں فشانی سے دکان کو وقت دینے لگا، لیکن ایک دن اسلم آ کر مجھے کہنے لگا، دیکھ، اگر 1 روپیہ بھی میرے باپ کے پیسوں میں سے تو نے استعمال کیا یا چھپایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر غصے سے کہا کہ میری ماں نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں چوری چکاری کر کے اس دکان سے پیسے نہیں اٹھا سکتا۔ چاچا نے میری تنخواہ باندھی ہے، میں اسی میں اپنا گزارا کروں گا۔ اسلم کہنے لگا، تجھے باتیں تو بڑی بڑی کرنی آتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دن تجھے انہی باتوں کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا۔ مجھے اس نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں اپنا پورا دھیان لگا کر کام کر رہا تھا۔
شام کو گھر جاتا تو چاچا کی بیٹی 2 روٹی اور سالن رکھ کر چلی جاتی اور مجھ پر احسان جتاتی کہ آ جاتے ہیں فقیر ہمارے گھر کھانا کھانے۔ سوائے چاچا کے ان کے گھر میں میرے آنے پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ ابھی دکان پر کام کرتے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے جب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لڑکی کھڑے ہو کر حسرت سے ان خوبصورت سوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی غریب لڑکی ہے۔ میں نے ترس کھا کر اور چاچا سے چھپ کر اسے سوٹ تو دے دیا تھا، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، لیکن شکر تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں سے کبھی کبھار میں چاچا کے موبائل پر ہی بات کر لیا کرتا تھا اور انہیں خوش کرنے کے لیے کہتا تھا کہ میں جلد ہی اپنی تنخواہ گاؤں بھجوا دوں گا، اور انہیں خوش کرنے کے لیے کہتا تھا کہ جلد ہی میں اپنی تنخواہ گاؤں بھجوا دوں گا، تو ان سے گھر کا راشن ڈلوا لینا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کتابیں بھی خرید لینا، کیونکہ ان کا نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ چاچا کی دکان بہت بڑی تھی اور مارکیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت چل رہی تھی، لیکن جب سے میں دکان پر آیا تھا تب سے تو چاچا کو اور بھی منافع ہونے لگا تھا، کیونکہ میرا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاہک آ کر کپڑے خرید لیا کرتے تھے۔ چاچا مجھ سے بہت خوش تھا۔ وہیں اسلم یہ دیکھ کر بری طرح جلتا اور مجھے دھمکی دیتا کہ ایک دن تجھے ایسے ذلیل کر کے دکان سے نکلواؤں گا کہ تو دوبارہ شہر میں کمانے کا خواب اپنی آنکھوں سے نکال دے گا۔ مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا، لیکن ابھی اس بات کو 4-5 دن ہی ہوئے تھے جب وہ نقاب پوش لڑکی دوبارہ میری دکان پر آ گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ چاچا نماز پڑھنے گیا تھا جبکہ اسلم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں نقاب کے اندر سے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ بے اختیار میں اسے دیکھے گیا۔ کیا لینے آئی ہو تم یہاں؟ میں نے تھوڑے کڑک لہجے میں پوچھا۔ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ کپڑے لینے تو نہیں آ گئی، حالانکہ اس دن تو میں نے اسے مفت میں وہ سوٹ دے دیا تھا۔ یہ میری کوئی ذاتی دکان تو تھی نہیں۔ میں اس بات سے گھبرا گیا کہ کہیں پھر سے وہ دوبارہ کپڑے لینے تو نہیں آئی۔ تبھی وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگی، مجھے ایک سوٹ چاہیے، میری ماں کے پاس کپڑے نہیں اور انہیں سردی بہت لگتی ہے۔ اب میں تھوڑا خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ پھر میں نے اس سوٹ کی طرف دیکھا جو سوراخ ہونے کی وجہ سے چاچا نے الگ رکھ دیا تھا۔ وہ بالکل فالتو تھا لیکن اس لڑکی کی ماں کے کام آ سکتا تھا۔ میں نے وہی سوٹ شاپر میں رکھا اور اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دکان سے جاتی اچانک ہی اسلم دکان کے اندر آیا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف۔ وہ اسلم کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی، لیکن میرے ماتھے پر بے اختیار پسینہ چمکنے لگا۔ پھر اسلم تیز لہجے میں کہنے لگا، کون تھی یہ بھکارن اور کپڑے کیسے خرید کر لے گئی؟ اس کا حلیہ تو بتا رہا تھا کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں، یہ ایک سوٹ لینے آئی تھی، پیسے دیے ہیں اس نے، تبھی میں نے اسے وہ سوٹ دیا ہے۔ اسلم کی نظروں میں میرے لیے شک تھا، لیکن شکر تھا کہ چاچا آ گئے اور اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر میں نے دکان بند کی اور گھر چلا آیا۔ رات کو بستر پر لیٹا تو اسی نقاب پوش لڑکی کی خوبصورت آنکھیں میری نگاہوں کے سامنے آنے لگی۔ اس کی سحر زدہ آنکھیں جب بھی میرے سامنے آتی تو میں اس کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر جیسے تیسے 1 مہینہ گزرا اور وہ دن بھی آیا جب چاچا نے مجھے تنخواہ دی۔ میرا خوشی سے برا حال تھا۔ میں اپنی پہلی تنخواہ گاؤں بھیجنے والا تھا۔ میرے سارے پیسے اپنے گاؤں میں رہنے والے دوست کے موبائل پر ایزی پیسہ کروا دیے تھے۔ اماں کو تنخواہ ملی تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں ان کی دعا پا کر بہت خوش ہوا تھا۔ میں نے اماں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ کس ذلت اور احساس کمتری کا شکار ہو کر میں یہاں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ہر دن میرے لیے ایک عذاب تھا، کیونکہ چاچا کے گھر میں سب مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی چل رہی تھی جب ایک بار پھر سے وہ لڑکی میری دکان پر آئی، لیکن اس بار اس کی حالت ذرا اچھی تھی۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آج اس نے کپڑے بھی ذرا اچھی حالت میں پہنے ہوئے تھے۔ اچانک ہی اس نے ایک گلاب کا پھول مجھے دیا تھا۔ شکر تھا کہ دکان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے پھول لے لیا۔ پھر کہنے لگا، کیا تمہارے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، اب ہم بہت ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تم نے میری مدد کی ہے، اس لیے تمہاری مہربانی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنا نقاب نیچے کیا تھا۔
میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے میں نے ایسا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ تبھی اس نے بے اختیار میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران تھا کہ اچانک کسی نے دکان کا شٹر بند کر دیا۔ پھر زور زور سے باہر سے اسلم کی آواز آئی تھی، ارے دیکھو تو صحیح، یہ ہماری دکان کے اندر کیا کر رہا ہے؟ لڑکیوں کو بلا بلا کر غلط حرکتیں کرتا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ مجھ پر برے الزام لگا رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں بھاگتا ہوا شٹر کے پاس آیا اور زور زور سے اسے بجاتے ہوئے کھلوانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسلم نے پوری مارکیٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ مجھے اپنی نہیں لیکن اس لڑکی کی عزت کی پرواہ تھی۔ تبھی مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ تو پلک جھپکتے میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ لڑکی کا غائب ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دکان کا دروازہ کھل گیا تھا۔ لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سب کہنے لگے، کہاں ہے لڑکی، کہاں ہے؟ لیکن لڑکی ہوتی تو انہیں نظر آتی۔ وہ تو ایک دم ہی غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کے اس طرح غائب ہونے سے میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن ایک طرح سے میں خوش بھی ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو مل نہ پائی، ورنہ یہ لوگ مجھے مار مار کر میری حالت بری کر دیتے۔ اسلم مسلسل مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہا تھا۔ اب لوگ حیران تھے اور اسلم کو جھوٹا کہہ رہے تھے، لیکن وہ تو ایک سانپ بن چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اپنے ابا سے کہہ کر تجھے اس دکان سے نکلوا کر رہوں گا۔ پھر وہ گھر گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ لڑکیوں کو بلا کر مفت میں کپڑے دیتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ کی دکان برباد کر دے گا۔ چاچا کو اس کی بات پر یقین ہو گیا۔ آخر کو وہ اس کی اولاد تھی۔ چاچا کہنے لگا، میں نے تجھے یہاں مجبور سمجھ کر رکھا، لیکن تو ایسی حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں انہیں لاکھ یقین دلاتا رہا کہ میں نے صرف ایک بار پھٹا ہوا لباس اس لڑکی کو دیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، لیکن چاچا نے مجھے معاف نہ کیا اور کہنے لگا کہ میری دکان چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ اسی دن انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ سارے گھر والے خوش تھے۔ وہ تو پہلے ہی میرے یہاں رہنے پر راضی نہیں تھے، لیکن اسلم نے بہت گھٹیا سازش کی تھی۔ پھر وہ باہر آ کر کہنے لگا، میں نے بدلہ لے لیا، کیونکہ میرا ابا میرے سامنے تمہاری تعریفیں کرتا رہتا تھا، لیکن آج تم میرے ابا کی نظروں میں گر گئے ہو۔ میں نے اس کی بات پر کچھ نہ کہا اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ گاؤں تو میں کسی صورت نہیں جاؤں گا، یہی سوچ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا۔ لیکن نہیں، اس بیچاری کا کیا قصور؟ وہ تو صرف شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا؟ اگر یہی مایوس حالت میں واپس اماں کے پاس جاتا تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے گاؤں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھلے کچھ بھی ہو جائے، میں ہر صورت کوئی دوسری نوکری کر کے رہوں گا۔ میں بھی چاچا کو دکھاؤں گا کہ میرے اندر بھی اتنا ہنر ہے کہ کوئی نہ کوئی روزگار مجھے بھی مل سکتا ہے۔ اس سنسان اور ویران سی جگہ پر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسی حالت میں نہ دیکھے، کیونکہ سامنے والوں کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جاتے۔ بھوکی پیاسی حالت میں میں سڑک پر یوں ہی بیٹھا تھا۔ ابھی تھوڑا نیند کا جھونکا ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے سے کوئی آ رہا ہو۔ وہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ کیا وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے کھانا میرے سامنے رکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور ایک ایک نوالا میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں حیران تھا کہ اسے کیسے پتا کہ میں یہاں بھوکی حالت میں بیٹھا ہوں، لیکن اس کا یوں خیال کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ کھانا بہت لذیذ اور ذائقے دار تھا۔ کھانا کھلا کر وہ برتن لے کر واپس چلی گئی اور میں اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر ذرا سی ٹیک لگائے یوں ہی بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اچانک ہی صبح کسی نے میرا کندھا ہلایا تو میں اٹھ کر بیٹھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ کوئی مسافر ہو کیا؟ بیچ سڑک میں کیوں پڑے ہو؟ میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو اچانک ہی مجھے اپنا پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوا۔ تو کیا رات کو میں نے وہ خواب دیکھا تھا یا پھر حقیقت؟ لیکن مجھے تو بھوک کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ گھبرا کر میں اس آدمی سے کہنے لگا، جی میں مسافر ہوں، گاؤں سے یہاں شہر میں کمانے آیا تھا، لیکن یہاں میرا کوئی بھی اپنا نہیں، لوگوں کا دھتکارا ہوا شخص ہوں۔ تب اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا،
ایک کام تو میرے پاس بھی ہے، اگر کرنا چاہو تو۔ میں خوش ہو کر کہنے لگا کہ کیسا کام؟ دراصل میری چھوٹی سی کپڑے کی دکان ہے، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے میں زیادہ دیر دکان پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تم تنخواہ پر میری دکان میں کام کر سکتے ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل کی مراد بھر آئی ہو۔ میں نے فوراً ہی کہہ دیا، جی جی کیوں نہیں، ویسے بھی مجھے کپڑے کی دکان پر کام کرنے کا تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دن میں دکان پر کام کر لیا کروں گا اور رات پر یہی سڑک کنارے کہیں لیٹ کر سو جایا کروں گا، پیٹ بھی کہیں نہ کہیں سے بھر ہی جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس آدمی کی دکان پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی دکان پر گیا تو حیران رہ گیا۔ دکان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ بہت خستہ حال ہے، کیونکہ دکان تباہی کے دہانے پر تھی۔ وہ افسوس بھری نظروں سے دکان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس یہی کل جمع پونجی ہے میری اور میری بیوی کی، یہی زندگی بھر کی کمائی ہے۔ جو ملازم میں نے اس دکان پر رکھا، سب نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا، ہر کوئی لوٹ کر چلتا بنا۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ میں خود ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دکان پر چند ایک سوٹ ہی پڑے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ دکان چل پائے گی، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں اس پر بیٹھنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ جب دکان چلے گی ہی نہیں تو یہ بزرگ مجھے تنخواہ کہاں سے دیں گے، لیکن پھر سوچا کہ اللہ مالک ہے، آخر یہ بھی تو اس دکان کے آسرے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس دن رات کے 11 بج رہے تھے جب 2 لڑکیاں ہنستی مسکراتی میری دکان پر آئی اور کہنے لگی، لڑکے کیا تمہاری دکان پر شادی کے لباس ہیں؟ میں کہنے لگا، شادی کے تو نہیں ہیں، لیکن شادی والے کپڑے میں آپ کو لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے ایڈوانس میں دینے پڑیں گے۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن تم نے سوٹ بہت خوبصورت لانے ہیں، اتنے حسین ہوں کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیسوں سے بھرا تھیلا میرے حوالے کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے سارے پیسے ان لڑکیوں کے پاس تھے اور یہ میری اس غریب دکان پر کپڑا لینے آئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب حالت میں لرزنے لگے، لیکن میں نے ان کے دیے ہوئے پیسے اچھی طرح سے سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ پھر وہ دونوں ایسے ہی ہنستی مسکراتی میری دکان سے چلی گئی۔ اگلے دن میں نے شہر کی سب سے اچھی مارکیٹ چھان ماری اور ان کے لیے خوبصورت شادیوں والے کپڑے خرید لیے۔ سارے سوٹ میں نے حفاظت سے رکھ لیے تھے۔ پھر بابا جی کو بھی بتایا کہ کس طرح گاہک آئے تھے اور پیسے دے کر یہ کپڑے خریدنے کا کہا۔ وہ کہنے لگے، حیرت کی بات ہے، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ لڑکیاں کون تھی بیٹا، اور اتنے سارے پیسے تم پر اعتبار کر کے کیسے دے کر چلی گئی؟ میں کہنے لگا، بابا جی یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، ہاں لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار ضرور کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 11 بجے وہ اپنی امانت لینے آ گئی۔ کپڑے کھول کر میں نے جب انہیں دکھائے تو ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں۔ کہنے لگی، واہ، اتنا عمدہ لباس تو ہم نے آج تک نہیں پہنا، تم کتنے اچھے نوجوان ہو، تم نے ہماری اتنی مدد کی۔ میں نے کہا، مدد کیسی؟ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے تو میں نے پورے پیسوں سے آپ کے لیے سارے کپڑے خرید لیے، لیکن کیا تم نے اپنے لیے کچھ پیسے رکھے یا نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس معاملے میں ایماندار ہوں، میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا، لیکن تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک موٹی نوٹوں کی گڈی میری طرف بڑھائی تھی۔ اتنے سارے پیسے صرف ایک بار؟ وہ لڑکیاں اب مجھے دیکھ کر چلی گئیں۔ اب خوشی سے میری حالت بری ہو گئی۔ وہ سارے کپڑے لے کر چلی گئی تھی۔ ان پیسوں میں سے میں نے کچھ پیسے بابا جی کے ہاتھ پر رکھے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ پیسے جمع کر کے اماں کے پاس ہی بھجوا دوں گا، لیکن خدا جانے ایسے گاہک دوبارہ آئیں گے یا نہیں۔ میرا دل ہواؤں میں اڑ رہا تھا، میں اپنے اندر عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک آدمی اور ایک عورت میری دکان پر آئے۔ کیا ہماری بیٹیاں تمہاری دکان پر کپڑے لینے آئی تھیں؟ جی، کون سی بیٹیاں؟ میں تو نہیں جانتا انہیں۔ 2 لڑکیاں، جوان اور خوبصورت، وہ آدمی مجھے بتانے لگا۔ جی 2 دن پہلے 2 لڑکیاں آئی تو تھیں، لیکن انہوں نے بہت مہنگے کپڑے خریدے تھے، انہیں وہ میرے دیے ہوئے کپڑے پسند بھی بہت آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ میری بیوی ہے، مجھے اس کے لیے بھی ویسے ہی کپڑے چاہیے جیسے تم نے ان لڑکیوں کو ڈلوائے تھے، کیونکہ جب سے اس نے وہ کپڑے دیکھے ہیں وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے بھی ایسے ہی بھرے ہوئے لباس چاہیے۔ کیا تم میری بیوی کے لیے بھی ویسے ہی کپڑے خرید کر دے سکتے ہو؟ میں خوشی خوشی کہنے لگا، کیوں نہیں، بس ایک دن کی بات ہے، اگلے دن میں آپ کی بیوی کے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھے کپڑے خرید کر دے سکتا ہوں۔ وہ آدمی فوراً مان گیا
اور جیب سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا ٹھیک ہے، دراصل ہمیں اس دکان کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو کام کرنے والا نوجوان ہے وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کی تعریف پر شکریہ ادا کیا اور پیسے لے کر حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیے۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی میری غیب سے مدد کر رہا ہو، ورنہ میرے حالات تو ایسے تھے کہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ان بابا جی کی دکان تو برکت والی تھی، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس میں خوبصورت شادی والے کپڑوں کا مال ڈال کر مزید کپڑے بھر لیتا، لیکن نہ تو بابا جی کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس۔ ایسے میں دکان تو بالکل خالی ہوئی پڑی تھی۔ پھر بابا جی ایک دن کہنے لگے، بیٹا میری دکان شہر کی سب سے چھوٹی دکان ہے، یہاں کا رخ کوئی بھی نہیں کرتا، یہاں کے لوگ عام پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں خریدتے ہیں۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ایک دن آپ کی دکان بہت بڑی دکان بن جائے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ مسکرا کر میری باتیں سنتے رہے۔ اگلے دن میں نے اس عورت اور آدمی کی فرمائش پر سارے خوبصورت لباس خرید کر ان کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے بھی خوش ہو کر انعام میں مجھے پیسے دیے تھے، جنہیں میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور آدھے بابا جی کو دے دیے تھے۔ ان کا بھی گزارا ہو رہا تھا اور میرے پاس بھی پیسے جمع ہو رہے تھے۔ پھر یہی نہیں، 3-4 گاہک اور بھی ایسے ہی میرے پاس آئے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں تصور کرنے لگا۔ شاید ان کے خاندان کی شادی تھی، تبھی تو ہر روز وہ میرے پاس آتے۔ انہیں میرے پسند کیے ہوئے کپڑے اس قدر اچھے لگتے کہ وہ اور بھی آرڈر لے کر آ جاتے تھے۔ ایک دن بابا جی نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، بیٹا دیکھو، میری چھوٹی سی دکان ہے جس میں گنتی کے 10-12 سوٹ ہی پڑے ہیں، ایسے میں تمہاری تنخواہ دینا بہت مشکل ہے۔ میری بیوی اور میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی عمرے پر جا رہے ہیں، لیکن تمہاری تنخواہ کے نام پر ہم تمہیں یہ دکان دے کر جانا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا گھر تو بہت کم قیمت میں فروخت ہوا، اتنے پیسوں میں تو ہم عمرہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے جو پیسے ہمارے پاس آئے ان پیسوں کو ملا کر اور گھر کے پیسوں سے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو ہاں کر دو، کیونکہ ہم تو 2 دن کے بعد ہی عمرے پر جا رہے ہیں۔ میں کہنے لگا، بابا جی مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی دکان آج چھوٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے نصیب میں ترقی اور خوشحالی لکھی ہو، اور اس چھوٹی سی دکان سے میں شہر کا ایک اچھا کاروباری انسان بن جاؤں۔ بابا جی خوش ہو گئے تھے۔ پھر 2 دن بعد ہی وہ عمرے پر روانہ ہو گئے۔ جو بھی پیسے میرے پاس جمع تھے وہ میں نے اماں کے پاس گاؤں بھجوا دیے۔ اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھا، کیونکہ اب تو تنخواہ کا آسرا بھی نہ رہا تھا۔ اگر مہینہ پورا ہو گیا اور گھر پر تنخواہ نہ بھجوائی تو میں اماں کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے صرف انہیں آسرے میں رکھا؟ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ چاچا کے پاس جاتا ہوں، شاید وہی میری مدد کرے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی چاچا کی دکان پر گیا تو وہاں پر اسلم بیٹھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ دکان پوری خالی ہو چکی تھی۔ شاید اسلم نے اسے برباد کر دیا تھا، حالانکہ جب میں کام کرتا تھا تو وہ بھری ہوئی تھی کپڑوں سے، لیکن اب اکا دکا ہی کوئی کپڑا نظر آ رہا تھا۔ تبھی میں واپس لوٹ آیا، اکیلا تنہا اپنی خالی دکان میں بیٹھا تھا، جب اچانک ایک خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھی۔ بے تحاشا خوبصورت سوٹ پہنے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ پھر وہ اپنی میٹھی آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آج میری وجہ سے تم اس مصیبت کا شکار ہو۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ کیسی مدد؟ میں حیران تھا۔ تم تو خود ایک غریب لڑکی ہو، میری مدد کیا کر پاؤ گی؟ تبھی وہ میری بات پر ہنسی اور پھر کہنے لگی، دراصل کچھ دنوں پہلے تک تو میں ایک غریب لڑکی تھی، لیکن آج میرے حالات بدل چکے ہیں۔ پہلے میں ایک غریب بھکارن تھی، لیکن اب ملکہ بن چکی ہوں۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ دراصل یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں اس وقت بہت برے حال میں تھی، نہ سر چھپانے کو میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی تن ڈھانپنے کو کوئی کپڑا، لیکن تم نے مجھے وہ سوٹ دے کر میری عزت کی رکھوالی کی تھی۔ لیکن تمہارا یہ حال کس نے کیا تھا؟
میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، دراصل اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ آج تمہیں میں وہ راز بتانے آئی ہوں۔ تمہارے سامنے کھڑی یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہے۔ اس نے ایک عجیب انکشاف کیا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں سچ میں ایک جن ذاتی ہوں۔ دراصل کئی دن پہلے مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی۔ میں نے ایک شرارت کی تو قبیلے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ سردار نے مجھے سزا دی کہ میں کچھ دنوں کے لیے قبیلے سے نکل جاؤں۔ سردار کا کہنا تھا کہ قبیلے میں میرے بہت عیش ہے۔ جب انسانوں کی دنیا میں جاؤ گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ کس قدر سنگ دل اور بے حس ہیں۔ پھر اسے قبیلے کی قدر آئے گی۔ انہوں نے میری ساری طاقت بھی مجھ سے لے لی تھی اور مجھے بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں قبیلے سے باہر بھیج دیا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں انسانوں کی دنیا میں کیسے رہوں گی۔ پھر بھی مجھے اپنی سزا پوری کرنی تھی، اسی لیے بے بسی کی حالت میں یہاں آ گئی۔ کچھ دنوں میں آ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا تو درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں اکیلی لڑکی کی شکل میں جہاں بھی جاتی تو وہاں میری عزت لوٹنے والے ڈھیروں لوگ جمع ہو جاتے۔ مجھے تنہا اور اکیلا سمجھ کر وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا کہ میں ایک جن ذاتی ہوں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتے۔ سردار کی وجہ سے میرے اندر زیادہ طاقت تو نہ رہی تھی، لیکن اتنا تھا کہ ابھی بھی میں دکانوں سے چیزیں چرا کر کھا لیتی تھی۔ کبھی کبھار کسی عورت کے تھیلے سے کوئی چیز نکال لیتی جو میرے کام آ جاتی، لیکن جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے اب وہ بھی پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اکثر دکانوں پر گئی اپنے لیے کپڑے لینے۔ کبھی چوری کرنے کی کوشش کی تو ہجوم جمع ہو گیا اور انہوں نے مجھے خوب ذلیل کیا۔ ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں تمہاری دکان پر آئی۔ تم نے جس طرح سے میری مدد کی مجھے بہت اچھا لگا۔ دل چاہتا کہ بار بار تمہارے پاس آؤں، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں، تمہیں اپنی اصلیت بتاؤں کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہوں۔ لیکن یہ سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی کہ کہیں میری اصلیت جاننے کے بعد تم مجھے اپنی چیزیں دینے سے انکار نہ کر دو۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہی۔ تم نے ایک بار نہیں کئی بار میری مدد کی تھی۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے تھے، لیکن اس دن جو بھی تمہارے ساتھ ہوا، میں اس ساری صورتحال کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہوں۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے بسی کی حالت میں غائب ہو گئی، لیکن چند دن بعد جب میری سزا پوری ہو گئی تو سردار کے قبیلے کے جنات مجھے واپس لینے آ گئے۔ تب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ کئی دن تک میں اپنے قبیلے کے جنات کو تمہاری دکان پر بھیجتی رہی تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں اور تم سے کپڑے خرید سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، اسی لیے میں خود تمہارے پاس آ گئی۔ اب تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کرنے آئی ہوں۔ ایک ایک کر کے میں تمہاری تینوں خواہشیں پوری کر دوں گی۔ جو بھی تم چاہتے ہو وہ مجھے بتا دو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں حیران تھا کہ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی ایک جن زادی تھی جو اپنے ساتھ کئی طاقتیں بھی رکھتی تھی۔ میں اس کی بات پر بری طرح گھبرا گیا تھا، سمجھ نہ آئی کہ اس سے کیا چیز مانگوں، لیکن پھر معصومیت بھرے لہجے میں کہنے لگا، مجھے کپڑوں کی دکان بنانی ہے، بہت بڑی، ایسی کہ سارے شہر والے دیکھتے رہ جائیں اور میرے گھر کے حالات بدل جائیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو وہ جن زادی مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، صرف 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد تمہاری دکان کپڑوں سمیت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں اپنی اسی خالی دکان پر بیٹھا تھا۔ مجھے بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی سچ میں ہی میری اس خواہش کو پوری کرے گی، لیکن مجھے 3 دن تک انتظار کرنا تھا۔ 3 دن گزارنے مشکل ہو گئے۔ بار بار اماں کا خیال بھی آ رہا تھا، وہ بیچاری پیسوں کا انتظار کر رہی ہوں گی کیونکہ مہینہ پورا ہو گیا تھا، بلکہ 1-2 دن اوپر بھی ہو گئے تھے۔ میں اس خالی دکان میں سو رہا تھا جب ایک آدمی مجھے بلانے آیا۔ وہ آدمی انجان تھا، سرگوشی میں کہنے لگا، آ کر اپنی دکان دیکھ لو۔ پہلے تو میں آنکھوں میں نیند بھر کر اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہوش آیا تو اس کے ساتھ جانے لگا، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں آیا تو حیران رہ گیا۔ وہ دکان جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی، بالکل غیر آباد اور ٹوٹی پھوٹی، لیکن آج وہ بالکل صحیح سلامت سامان سے بھری ہوئی حالت میں مارکیٹ کے آخری کونے میں موجود تھی۔ میں بے یقینی سے اس آدمی سے کہنے لگا، یہ دکان کس کی ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں بھی ایک جن زاد ہوں، مجھے اسی جن زادی نے بھیجا ہے، سارے جنات نے تمہاری مدد کی ہے،
اب تمہاری دکان بہت اچھے سے چلے گی۔ یہ ہمارے قبیلے کا خاص کپڑا ہے، اسے خریدنے والے لوگ ایک بار یہ کپڑا لے کر جائیں گے تو بار بار تمہارے پاس آئیں گے۔ پوری دکان میں نایاب اور خوبصورت کپڑا بھرا ہوا تھا۔ ایسا کپڑا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے سوٹ تھے تو دوسرے گھر میں پہلے والے لباس بھی۔ میرے بار بار اس آدمی کا شکریہ ادا کر رہا تھا، لیکن وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہم نیک جنات ہیں، کسی بھی غریب کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر دوسرے دن پوری مارکیٹ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی آ کر حیرت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نیا تاجر کون ہے جو کپڑے کی دکان کھول کر بیٹھا ہے۔ میں اتنی بڑی دکان کا راتوں رات مالک بن گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہی دن لوگوں نے میرے کپڑے کو پسند کیا۔ گاہکوں کا ایک جم غفیر میری دکان کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے کہ بھائی یہ کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے انہیں بہانہ بنا دیا کہ یہ کپڑا میں ولایت سے لایا ہوں، وہاں کی عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں۔ کپڑا بہت ملائم اور ریشمی تھا۔ سب لوگ اس پر پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے۔ میری دکان دن رات ترقی کرنے لگی۔ میں بھی بڑی محنت سے اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، لیکن ایک رات وہ جن زادی میری دکان پر آئی اور کہنے لگی، دیکھو، جس طرح تم نے اس دن میرا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر میری مدد کی تھی، اسی طرح تم نے غریب لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے، ان سے کبھی پیسے نہیں لینا۔ اگر تن ڈھانپنے کے لیے انہیں کسی کپڑے کی ضرورت ہے تو تم وہ کپڑے انہیں ضرور دو گے۔ میں نے اس جن زادی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ اپنی دکان سے واپس جانے نہیں دوں گا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے اماں کو 1-2 نہیں بلکہ کئی ہزار روپے بھیجے۔ اماں نے وہ پیسے اپنے سینے سے لگا لیے۔ پھر فون پر روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بیٹا میں نہیں جانتی تھی کہ شہر جا کر میرا بیٹا اتنی ترقی کرے گا۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتا کہ مجھ پر خاص مہربانیاں اس جن زادی کی ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں میرے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بہروز احمد ایک نوجوان تاجر ہے جس نے آتے ہی پوری مارکیٹ پر اپنے نام کا ایک برانڈ بنا لیا ہے۔ اس کے کپڑوں کی بات ہی کچھ خاص ہوتی ہے، سب سے الگ۔ اب میری دکان میں کوئی بھی ماں باپ اپنی غریب بیٹی کی شادی کے لیے کپڑے لینے آتے ہیں تو میں کبھی بھی ان سے پیسے نہیں لیا کرتا تھا۔ یہی خاص وجہ تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تو وہ جنات چپکے سے میری دراز میں پیسے رکھ جایا کرتے تھے۔ تب میری دکان میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ مجھے 2-3 ملازم رکھنے پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاچا کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے، لیکن دوسری مارکیٹ میں ان کی دکان بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئے، بڑی حیران نظروں سے پوری دکان کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تمہاری راتوں رات کیسے قسمت بدل گئی؟ ذرا ہمیں بھی تو اس کا راز بتاؤ۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے بھی لوگوں کی جوتیاں اٹھا کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اسی لیے چاچا سے کہنے لگا، بس یوں سمجھ لے چاچا کہ رب کی مہربانی سے مجھے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پل بھر میں انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، شاید ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ چاچا نے مجھ پر رشک کا اظہار کیا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگے، اسلم نے اپنے یار دوستوں کے ساتھ نشے کی لت لگا لی ہے، اس نے بالکل اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، چاچا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اس بھتیجے کو ہر جگہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ چاچا میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اور ترقی کرو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اماں سے ملنے گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے بھی مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ پھر میں نے اپنا گھر بنوا لیا۔ حالانکہ میں اماں کو شہر میں لانا چاہتا تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے گاؤں کی فضا راس آتی ہے اور تمہارے چھوٹے بہن بھائی بھی یہیں پر پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر میں نے ان کی خواہش پر ہی ان کا گھر یہی گاؤں میں بنوا دیا تھا۔ میں نے اپنے ملازموں کو بھی سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی بھی غریب نظر آئے جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں، اس کی ہر حال میں مدد کرنی ہے اور اس سے کسی قسم کے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرنا۔ وہ میری بات سمجھتے تھے۔ پھر میں نے ایک دوسرے آدمی کو اپنی دکان پر رکھ لیا کیونکہ پہلے والا ملازم کام چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر میرا جانا دبئی ہوا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا سیمینار تھا جس میں شہر کے بڑے بڑے تاجر شرکت کر رہے تھے۔ یہ پہلا مجھے موقع ملا تھا جب میں کسی دوسرے ملک جا رہا تھا۔
اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ 1 ہفتے تک مجھے وہاں رہنا تھا۔ میں نے اماں اور سارے بہن بھائیوں کے لیے ڈھیر تحفے تحائف خریدے اور دبئی سے واپس گاؤں آ گیا۔ اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب میں اپنی دکان پر چلا آیا، لیکن دکان کی حالت دیکھ کر میں خاصا رنجیدہ ہوا، کیونکہ مال بہت کم ہو گیا تھا۔ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر دکان کی حالت یہ ہو گئی تھی، مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہوا۔ میں تو اپنے ملازموں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہا تھا۔ جب میں نے ملازم سے باز پرس کی تو وہ کہنے لگا، صاحب جی ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن آج کل جو بھی گاہک کپڑا خریدنے آتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا ہے کہ انہیں کپڑا پسند ہی نہیں آتا، اور جو کپڑا بکتا ہے وہ اونے پونے داموں فروخت ہوتا ہے۔ اس بات نے مجھے خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اچانک ایسے کیسے ہو گیا، ورنہ تو مارکیٹ میں میرا ایک نام، ایک مقام بن گیا تھا۔ اب میں بڑی رنجیدہ حالت میں رہنے لگا۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے سارے ملازموں کو فارغ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پورا مہینہ گزر گیا، بالکل بھی بچت نہ ہوئی تھی۔ نہ تو وہ جن زادی میرے سامنے آئی اور نہ ہی کوئی جنات۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میں لاکھ سوچتا رہ گیا، لیکن مجھے اپنی ایسی کوئی بھی غلطی نظر نہ آئی تھی۔ دن بدن دکان کا نقصان ہو رہا تھا۔ ابھی تو میری آنکھوں نے اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، لیکن سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک رات میں سویا تو میرے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اب تمہاری دکان نہیں چل پائے گی۔ یہ آواز سن کر میں ایک دم سے چونک کر اٹھ گیا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا جیسے کوئی اشارہ ملا ہو، جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، جبھی تو وہ جن زادی مجھ سے ناراض ہے۔ اب میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، اسے اپنے سامنے لانا چاہتا تھا، لیکن اس کی پرچھائی مجھے دکھائی نہ دی۔ یوں کئی دن گزر گئے، لیکن ایک دن ایک ملازم میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیسی غلطی انور؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگا، دراصل جب آپ دبئی گئے ہوئے تھے تو دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ پہلے تو وہ کپڑے دیکھتی رہی، لیکن اچانک ہی اس نے 2 سوٹ اپنے دوپٹے میں چھپا لیے، جو میری نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ میں جان گیا تھا کہ یہ ایک مکار عورت ہے، اسی لیے میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے سوٹ چوری کیے ہیں۔ جب اس نے کوئی بھی سوٹ نہ خریدا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں، یہ صرف چوری کرنے کی غرض سے اس دکان پر آئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ جانے لگی تو اچانک میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے خوب باتیں سنائی اور وہ سوٹ بھی نکلوا لیے۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میری مجبوری ہے، میری مجبوری نے مجھے چوری کرنے پر مجبور کیا۔ دراصل کل میری بیٹی کا نکاح ہے، میں اس کو نکاح والے دن نیا سوٹ پہنانا چاہتی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے 2 سوٹ چوری کر لیے، لیکن مجھے اس عورت پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے میں نے آس پاس کے سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ وہ خوب ذلیل ہو کر یہاں سے گئی تھی، لیکن پھر مجھے دوسرے ملازم نے بتایا کہ صاحب جی نے سختی سے منع کیا تھا کہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا، تو تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ صاحب جی وہ عورت جاتے جاتے بہت بددعائیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے یہ دکان برباد ہو جائے۔ کہیں اس کی بددعا کی وجہ سے ہی تو یہ دکان برباد نہیں ہوئی؟ وہ سر جھکا کر مجھے حقیقت بتا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غلطی مجھ سے یہاں ہوئی تھی۔ مجھے خوب رونا بھی آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا تو اس آدمی نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا، اس عورت کا پتہ لگانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اس کے لیے جنات کی مدد لی۔ میں اسی درخت کے نیچے چلا گیا جہاں پر پہلی بار وہ جن زادی مجھے ملنے آئی تھی۔ میں رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، حالانکہ قصور میرا نہیں تھا۔ تبھی وہ جن زادی آئی اور کہنے لگی، آئندہ تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج تو تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر میں یہ معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ کبھی بھی کسی انسان کا تماشا بنتے ہوئے میں نہ دیکھوں۔ اب جن زادی نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی اور مجھے کہا کہ وہ پہلے کی طرح میری مدد کرتی رہے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ تبھی وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ میں اس عورت کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی نے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ یوں ایک بار پھر سے میری دکان بہت اچھے سے چلنے لگی۔ شکر تھا کہ اس جن زادی نے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ پھر اس دن میں اس عورت کے گھر ڈھیروں تحفے تحائف لے کر گیا۔ پتہ چلا کہ اگلے مہینے اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کا سارا جہیز دینے کا وعدہ کیا تو وہ بے تحاشا خوش نظر آنے لگی۔
میں نے پھر اپنے ملازموں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ میں دکان پر موجود ہوں یا نہیں، لیکن تم نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرنا۔ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اب بھی میں گاؤں جاتا ہوں اماں سے ملاقات کرنے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی خوب ترقی کر رہے ہیں۔ وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے نہ صرف اماں کو بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ایک اچھی زندگی دی۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ میں نے ایک جن زادی کو ایک سوٹ دیا، وہ بھی اپنے مالک سے چھپا کر، لیکن بدلے میں اس نے مجھ پر پیسوں کی برسات کر دی، اور آج تک میں اپنے کاروبار میں خوب ترقی کر رہا ہوں۔ میری خوشحالی کی وجہ اس جن زادی کا ساتھ ہے۔